نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم وہ عظیم ترین کتاب ہے جو انسانی معاشروں کو ایک ایسی سول سوسائٹی میں بدلنے کے لیے واضح رہنمائی دیتی ہے، جس سے ہر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو۔ شہری زندگی اختیار کرنا، شہریت کے حقوق کی اساس پر سوسائٹی بنانا، اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد رہا ہے۔ ہر دور کے انبیاء نے انسانی معاشروں کو درست خطوط پر استوار کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی انقلابات کے لیے جد و جہد اور کوشش کی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے اقوام میں جو انقلابات لاتے ہیں، وہ دراصل یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے لیے عدل و انصاف پر مبنی ایک عادلانہ نظام قائم ہو جائے، ان کی زندگی کے تمام ارتفاقات سہولتوں سے بھرپور ہوں، انسان رفاقتوں کے ذریعے سے زندگی بسر کریں، نہ کہ نفاق، لڑائی اور عداوتوں کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ انسان ایک دوسرے کے لیے رحمت کا باعث ہوں، نہ کہ زحمت کا باعث ہوں۔ اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا اس سے بھی زیادہ اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مخلوق خدا اپنے خالق و مالک کو پہچان کر سچی خدا پرستی اپنے اندر پیدا کرے، اور خدا پرستی کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں میں انسان دوست معاشرہ تشکیل پذیر ہو۔ انسان دوستی بھی وہی اعلیٰ درجے کی قابل قبول ہے جس میں خدا پرستی موجود ہے، اور خدا پرستی بھی وہی قابل قبول ہے جس میں انسان دوستی ہو۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ خدا پرستی کے لیے ضروری ہے کہ انسان دوست، اور انسان دوستی کے لیے ضروری ہے کہ خدا پرست ہو۔ انبیاء علیہم السلام انسانوں میں اللہ سے تعلق پیدا کر کے ایسی جرأت و ہمت اور اعلیٰ اخلاق ان میں منتقل کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے رحمت و شفقت کا باعث بنتے، اور ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دیتے ہیں جسے قرآنی اصطلاح میں المدینہ کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام، خاص طور پر اولو العزم نبی، اپنے اپنے معاشرے میں ریاستوں کی مدنی تشکیل کو انسانیت کے لیے لازمی اور ضروری قرار دیتے رہے ہیں۔ مدنیت عربی میں کہتے ہیں شہریت کو،
کہ شہری حقوق کی بحالی کے ساتھ جو مملکت وجود میں آتی ہے، جو ریاست وجود میں آتی ہے، اسے قرآن کی اصطلاح میں المدینہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کو بھی اسی لیے المدینہ کہا گیا کہ وہ ایک ریاست تھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ خدا پرستی اور انسان دوستی کی اساس پر تیار کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ہر دور کے انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں قوموں کی ریاستوں کو درست خطوط پر استوار کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی ہے۔ یہ ابھی خطبے میں جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس کا تعلق حضرت صالح علیہ السلام سے ہے، ان کی قوم سے ہے، قوم سمود۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا تھا اور ظالم، فاسق اور فاجر اس طوفان نوح میں تباہ و برباد کر دیے گئے تھے، اور جو انسان دوست 80-85 آدمی کشتی نوح سے بچے تھے، انہوں نے اثر نو زندگی کے مختلف ارتقائی مراحل طے کر کے جو المدینہ بسایا تھا، شہری نظام وجود میں آیا تھا، شہریت کے اصول پر نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق معاشرے، قومیں ترقی یافتہ ہوئی تھی، خاص طور پر قوم سمود، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ لیکن ہمیشہ جب ریاستیں طاقتور بن جاتی ہیں تو ان کے ظالم اور انسان دشمن گروہ ریاستوں پر قبضہ کر کے انسانوں کے ریاستی اور شہری حقوق سلب کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ قرآن حکیم نے یہ المدینہ کا لفظ یہاں بھی استعمال فرمایا ہے، سورۃ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ایک ایسی شہری ریاست میں، بستی میں انسان دوست اور خدا پرست انبیاء اور رسل آئے تو ان کی بات ماننے کے بجائے ان کو طرح طرح کے غلط القابات سے نوازا گیا، تو وہاں بھی قرآن نے کہا ہے جاء رجل من اقصی المدینۃ یسعی، کہ اس شہر اور ریاست کے اطراف کے علاقوں سے ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ تم انبیاء کی بات مانو، ان کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ اے قوم کے لوگوں، ان رہنماؤں کی اتباع کرو کہ جو تم سے کسی مال و دولت کا مطالبہ، کسی کام کا اجر اور معاوضہ نہیں مانگتے، کیونکہ ریاست کی سیاست، ریاست کی حکومت انسانی فائدے کے لیے ہوتی ہے، پرافٹ کمانے کے لیے نہیں ہوتی۔ سیاست ایک عبادت ہے، وہ اجر اور معاوضہ مانگنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے ان لوگوں کی اتباع کرو کہ جو تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتے، لا یسألکم اجرا، اور پھر ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہم مہتدون، کہ وہ خود باصلاحیت ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، راستہ دکھانے کی، رہنمائی کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے۔ حکومتوں اور ریاستوں کے لیے ایسے ہی افراد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بے لوث اپنی قوم کو اپنا سمجھ کر اس کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کام کرے، معاوضے اور اجر کے حاصل کرنے یا نفع اٹھانے کا کوئی تصور ان کے یہاں موجود نہ ہو۔ سیاست تجارت نہ ہو، کاروبار نہ ہو، حکومت کاروبار نہ بن جائے، اور نیک آدمی ہو، تجارت تو نہ کرے لیکن اس کو سیاست آتی نہیں،
جاہل بیوقوف اور احمق ہے، بزدل ہے، نہ علم نہ شعور نہ عمل، تو وہ بھی ناکارہ ہوتا ہے۔ اس لیے 2 شرطیں لگائی ہیں، مخلص بھی ہو، پیسے بھی نہ مانگے، تجارت بھی نہ کرے، اور دوسرا اس میں اہلیت اور صلاحیت ہو ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کی، بسطتاً فی العلم والجسم، اس کا علم بھی بہت وسیع ہو، بہادر اور جری ہو، طاقتور ہو، تبھی اپنی قوم کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بزدل ہے، کمزور ہے، علم و شعور نہیں رکھتا سیاسیات کا، حکومت اور ریاست کا، تو وہ بیچارہ مدینہ کیا بنائے گا؟ تو مدینے کے دور دراز کے علاقے سے ایک آدمی آیا، اس نے قوم کو سمجھایا کہ بھئی یہ جو رہنما انبیاء ہیں، یہ جو رسول ہیں، یہ جو پیغمبر آئے ہیں، ایک تو یہ کوئی اجر نہیں مطالبہ کر رہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن حکیم نے یہی جملہ سورۃ القصص میں استعمال کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، مصر کی مدنیت اور اس کی تہذیب و ثقافت کا تذکرہ کرتے ہوئے، جو یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے مصر کو مصر بنایا، شہر بنایا، ریاست بنایا، المدینہ بنایا، تو وہاں اللہ پاک نے کہا جاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، کہ شہر کے دور کے علاقے سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ سردار تمہیں قتل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، کہ فرعون اور اس کے درباری تمہیں قتل کرنے کے درپے ہیں، نکلو یہاں سے۔ تو وہاں بھی المدینہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مصر کو مدینہ اور ریاست بنایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام سے 150-200 سال پہلے یوسفی انقلاب کے ذریعے سے مصر ایک ریاست بنا تھا، المدینہ بنا تھا۔ تو قرآن حکیم نے مختلف انبیاء کی تعلیمات کے تناظر میں لفظ المدینہ استعمال کیا ہے۔ اب مدینے کی تعریف کیا ہے، مدینہ کہتے کسے ہیں، ریاست اور مملکت میں کون کون سے امور ہیں جو انسانیت کے لیے لازمی اور ضروری ہوتے ہیں، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں مدینے کی حقیقت اور ماہیت سمجھنا قرآن پڑھنے والے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ مدینہ مدنیت سے ہے، اور مدنیت کا اردو ترجمہ آپ کر لیجئے شہریت۔ وہ افراد جو اس ریاست میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو جب شہری حقوق ملتے ہیں تو دراصل اس ریاست میں 2 چیزیں لازمی ہو جاتی ہیں، بلکہ 3 چیزیں لازمی ہو جاتی ہیں، جیسے انبیاء کی تعلیمات میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور آج دنیا بھر کی پولیٹیکل سائنس میں، ممالک اور ریاست میں، جب کسی شخص کو شہری کا حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس مملکت کا شہری ہے، اس کی نیشنلٹی اس ریاست کے ساتھ وابستہ ہے، اس دھرتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اسے جب شہری حقوق دیے جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑی لازمی بات یہ ہے کہ ریاست کا پولیٹیکل ونگ، ریاست کا حکومتی ڈھانچہ، جو انہی جیسے افراد کے باہمی اجتماع اور مشورے سے وجود میں آئے، اور پھر اس حکومت کی ذمہ داری اس کی جان کو اپنی ریاست کی جان سمجھنا، ہر شہری کو، اور ہر شہری کی سیکورٹی کو یقینی بنانا، اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس کا شہری خواہ ریاست میں کوئی چور ڈاکو اور قاتل اسے قتل کرنے کی کوشش کرے، یا کسی دوسرے ملک میں اس شہری کو کوئی نقصان پہنچائے، تو حکومت مقدمہ لڑے اور اس کی جان کو تحفظ فراہم کرے، اس کی ذمہ داری ہے۔
کہ وہ انسان کو قتل ہونے سے بچائے۔ کسی دوسرے ملک میں اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس ریاست سے لڑے کہ ہمارے شہری کو تم نے کیسے گزن پہنچائی۔ اور اگر ریاست کے داخلی نظام میں کوئی چور ڈاکو قاتل کسی شہری کی جان لے تو ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حقوق کا تحفظ کرے، اس قاتل کو پکڑے اور اس کو سزا دے بس۔ جی، جرم ثابت ہونے پر ریاست کا استغاثہ ہوگا کہ وہ اس انسان کی جان کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرے، جان کا تحفظ۔ ایسے ہی دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی عزت کا احترام کیا جائے۔ زندہ تو چھوڑا جائے لیکن اسے ذلیل کر دیا جائے، اس پر بہتان تراشی کر دی جائے، اس کو بے عزت کیا جائے، اس پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہو، تو جو بھی کسی دوسرے شہری کی عزت سے کھیلے تو اس کے لیے بھی سزا مقرر کر دی۔ قتل کیا ہے تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا، ریاست لے گی، حکومت لے گی۔ جی، اور اگر کسی پر تہمت لگائی ہے، جی، بہتان تراشی کی ہے اور وہ بہتان تراشی ثابت ہو جائے تو شہری حقوق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر حد قذف لگائی جائے، سزا دی جائے، اس کو کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے مملکت کے ایک شہری کی عزت کو پامال کیا ہے، جھوٹا۔ اگر واقعی اس نے وہ جرم کیا ہے جس کا بہتان لگایا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی کہ اس نے دیگر انسانوں کے حقوق توڑے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جھوٹا کسی نے الزام لگایا ہے تو لگانے والے کا الزام اگر جھوٹا ثابت ہو گیا تو اس کو کیا ہے، کوڑے لگائے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمے میں حد قذف کے حوالے سے کسی نے تہمت لگائی۔ جی، قذف کہتے ہیں کسی کو نشانہ بنانا، تہمت لگانا۔ مرد نے لگائی خاتون اپنی بیوی کے خلاف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو گواہ لاؤ کہ واقعی اس سے یہ جرم سرزد ہوا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی پیٹھ ننگی کرو، تمہارے کوڑے لگیں۔ جی، یا وہ ہوگا یا وہ ہوگا۔ تو شہری کی عزت کی حفاظت، خاتون کی عزت کی حفاظت، اسی لیے کوڑے کا حکم دیا گیا، حد کا حکم دیا گیا، اسی لیے اس کو حد قرار دیا گیا۔ اسی طرح شہریت کے حقوق میں لازمی ہے تیسری بات کہ اس شہری کی ملکیت میں اس نے جو محنت اور مشقت سے کوئی مال کمایا ہے، کسی زمین کے ٹکڑے پر مکان بنایا ہے، اس کی کوئی دکان ہے، وہ ایک حصہ زمین کا مالک ہے یا زر و جواہرات یا مال کا مالک ہے، تو اس کی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کو اگر کوئی چوری کرے تو چور کی سزا مقرر ہے، چوری ثابت ہو گئی، کیونکہ شہری حقوق کا تحفظ ہے نا۔ اگر اجازت دے دی جائے کہ دوسرے کی محنت پر ڈاکہ مارو، چوری کرو اور سخت سزا نہ دی جائے تو باقی جو انسان اس سوسائٹی میں بسنے ہیں ان کے شہری حقوق کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس ایک آدمی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے، بھائی ہاتھ کیوں کٹا؟ اس لیے کہ وہ باقی لوگوں کے شہری حقوق پر کیا ہے، دست درازی کر رہا ہے، اس کے ہاتھ بڑے کیوں؟ دوسرے انسان کے شہری حقوق کو پامال کرنے کے حوالے سے۔ تو شہری حقوق میں جان، مال اور عزت آبرو، اور اگر ڈاکہ ڈالا ہے کسی نے، چوری وہ ہوتی ہے جو خفیہ طور پر کسی کے گھر میں یا کسی کے بکسے کو توڑ کر پیسہ نکالا جائے، وہ چوری ہے، دکان میں سے کسی چیز۔ اور ڈاکہ وہ ہے جو دن دہاڑے سڑک پر
سب کے سامنے بندوق کی نوک پر، طاقت کے بل بوتے پر کسی قافلے کو لوٹ لینا، کسی شہری کو لوٹ لینا، یہ ڈاکہ ہے۔ اور ڈاکے کی سزا میں اگر اس نے مال لوٹنے کے ساتھ ساتھ بندہ بھی قتل کر دیا تو قتل بھی کیا جائے گا، اور اس کو ہاتھ پاؤں کاٹ کر لٹکایا بھی جائے گا کئی دن باہر، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سفاک ایسا فرد ہے جو شہری حقوق کو توڑتا ہے جی۔ اور اگر بندہ نہیں مارا، صرف مال ہی لوٹا ہے، تو قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں دونوں طرف سے کاٹ دو جی، کیونکہ شہری حقوق پر اس کی ٹانگ بھی چل کر آ کر سڑک روک رہی ہے، سڑک پر اس نے ناکہ لگایا اور اس کا ہاتھ بھی اس کام میں استعمال ہوا ہے، تو جو چیزیں شہری حقوق کو توڑنے والی ہیں ان کو ختم کر دو۔ تو مدینہ کہتے ہیں ایک ایسی شہریت کو جس میں ایک فرد کو شہری حقوق دیے جاتے ہیں کہ جان، مال، عزت، آبرو، اس کی پراپرٹی کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ، اس کی عزت کا تحفظ۔ اسی طرح اسی عزت کے حوالے سے یہ جو زنا کی سزا مقرر کی ہے، یہ بھی اسی طرح جرم ہے نا، کہ آپ نے ایک خاندان دوسرے خاندان کی لڑکی یا لڑکی نے کسی دوسرے خاندان کے لڑکے کے ساتھ برا کام کیا بغیر کسی سماجی معاہدے کے۔ شہری حقوق تو شہری تعلقات کی بنیاد پر ہوں گی نا، کہ دو خاندان مل کر یا دو آدمی لوگوں کے سامنے اقرار کریں کہ ہم میاں بیوی ہیں، تو پھر تو تعلق جائز ہے۔ لیکن خفیہ جو تعلق ہے بغیر کسی معاہدے کے، یہ بھی عزت پامال کرنا ہے، زنا کی بھی حد مقرر کر دی۔ اس لیے آپ نے سنا ہے کہ شریعت میں یہ 4 بنیادی حدود ہیں، زنا کی ہے، چوری کی ہے، ہاں جی، جھوٹ اور بہتان تراشی کی ہے، اور ایک قصاص کی ذمہ داری، اور ایک شراب پینا بھی، حد شرب خمر ہے۔ کیونکہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے، عقل سے فارغ ہو جاتا ہے، اسے ماں بہن بیٹی کا پتہ، وہ لوگوں کے شہری حقوق کو پامال کرتا ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی نقصان کر سکتا ہے، توڑ پھوڑ کر سکتا ہے، غل غپاڑہ مچا سکتا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے نقصان۔ تو شہری حقوق کے تحفظ کے لیے یہ 5 باتیں قرآن نے بیان کی ہیں، قصاص قتل کے بدلے میں، اور باقی 4 چیزیں جو ہیں وہ حد۔ یہ وہ بنیادی اساسی امور ہیں جو ایک شہری کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ تورات میں بھی یہ تھے، انجیل میں بھی یہ تھے، قرآن میں بھی یہ تھے، ابراہیمی تعلیمات میں بھی یہ تھے، اور دنیا بھر کے تمام مذاہب اور دساتیر میں یہ شہری حقوق، جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ جی۔ شہری حقوق کی ادائیگی لازمی اور ضروری، اس کو المدینہ کہتے ہیں۔ ریاست بنتی ہی تب ہے جب وہ ان 5 حقوق کا تحفظ کرے سوسائٹی میں، اور ہر انسان کے بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب۔ غیر مسلم بھی ہے اور وہ ایک معاہدے کے تحت آپ کی شہری ریاست کا باشندہ ہے، تو اس کی بھی اسی طرح جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رکھنا جی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ المدینہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے انقلاب برپا کر کے ایسا مدینہ مصر کو بنایا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے وہی فرعون یعنی ظالم طبقے اس ریاست کے اقتدار پر پہنچ گئے، اور وہاں سے انہوں نے ریاستی حقوق توڑنا شروع کر دیے، تفریق پیدا کر دی کہ جو قبطی اور مصری ہیں ان کے تو حقوق ادا کیے جائیں، جو ان کے اپنے طبقے کے ہیں، سرمایہ دار ہیں، نسل پرست ہیں، اور باقی انسان جو بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے اس مدینہ کو مدینہ بنایا یوسف علیہ السلام کی اولاد نے، ان تمام کو شہری حقوق سے محروم کر دیا، عزت سے محروم کر دیا، ذلیل بنا دیا، نو آبادیاتی ڈھانچے میں تشکیل دے دی، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، تو مدنیت کو تباہ و برباد کیا،
شہری حقوق کو پامال کیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اس المدینہ کو دوبارہ آباد کرو اور اس میں یہ جو ظالم طبقہ ہے اس کے خلاف انقلاب لاؤ، تبدیل کرو۔ نوح علیہ السلام کے بعد قوم سمود میں بھی یہی حرکت پیدا ہو گئی۔ قرآن اس کا تذکرہ اس آیت میں کرتا ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے۔ صالح علیہ السلام نے جد و جہد اور کوشش کی تو ان کے مقابلے میں 9 بڑی پارٹیوں کے سربراہ جمع ہو گئے۔ کان فی المدینۃ 9 رہط، کہ اس ریاست میں 9 سردار جمع ہو گئے۔ رہط عربی میں کہتے ہیں پارٹی کو، گروہ کو، افراد کے ایک مجموعے کو، ایک ٹولے کو، ایک گروپ کو۔ اور ہر گروپ کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے، پارٹی سربراہ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اور عام طور پر وہ پارٹی اسی کے نام سے مشہور ہوتی ہے۔ تو وہ 9 بندے جمع ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف، قوم سمود کے۔ بڑے مشورے کیے کہ یہ آدمی جو ہمیں شہری حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے، جی اس کو کسی طرح راستے سے ہٹاؤ۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، سوسائٹی کی اصلاح ان کے نزدیک پیش نظر نہیں تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سود پر پیسے دیتے تھے، سونا چاندی کا قرض دیتے تھے اور اس سے سود وصول کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں منع کیا، انہوں نے کہا ہو قرضوں کی معیشت کا تم انکار کرتے ہو، ہمارا تو کاروبار اور دھندا ہی کیا ہے، قرضوں کے نام پر سود کمانے کا ہے۔ بھائی شہری حقوق میں اور شہری ذمہ داریوں میں تو انسان تجارت سے کماتا ہے یا زراعت سے کماتا ہے یا کوئی دستکاری اور صنعت سے کماتا ہے، یہی 3 بنیادی شعبے ہیں جو کسی چیز میں یوٹیلیٹی پیدا کر کے انسانوں کی کسی نہ کسی ضرورت اور حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ سود خور تو کوئی کام نہیں کرتا، کیا افادیت پیدا کرتا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سونے چاندی کے جو سکے یا وہ ہوتے تھے ان کے ناپ تول میں اتنی کمی کرتے تھے کہ کچھ ٹکڑا کاٹ لیا اور باقی کو کہا کہ یہ اتنے تولے کا ہے، جی حالانکہ اتنے تولے نہیں ہوتا تھا، کم ہوتا تھا، لیکن غریب آدمی عام طور پر اعتماد کرتا ہے تو اس کو نقصان پہنچا دیتے تھے۔ اسی طرح قتل کرتے تھے، عزتوں سے کھیلتے تھے، سود پر کرائے پر پیسے چڑھاتے تھے، سود خوری کا پورا نظام مسلط تھا۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے، ولا یصلحون۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ 9 سردار تھے۔ اچھا جی، انہوں نے حرکت کیا کی؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ 9 سردار جمع ہوئے اس شہر میں، اس ریاست میں۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ، انہوں نے آپس میں 9 نے خفیہ طور پر رات کو مشورہ کیا، ایک اتحادی پارٹی بنا لی جس میں 9 پارٹیاں جمع ہو گئی۔ جتنے بھی کسی جگہ فسادی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، 5 ہوں، 6 ہوں، 10 ہوں، 9 ہوں، 13 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، سب نے مل کر حلف اٹھایا، تقاسموا، قسم اٹھائی، حلف اٹھایا کہ یہ صالح علیہ السلام ہمارے لیے بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ جی اونٹنی کے قتل کے واقعے کے حوالے سے انہوں نے ارادہ کیا، لنبیتنہ کہتے ہیں رات کے وقت کسی کے اوپر حملہ آور ہونا، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور سوتے میں اس کو قتل کر دینا۔ لنبیتنہ، قرآن نے بڑی تاکید کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم سب مل کر 9 کے 9 نبی کو کیا ہے، شہید کر دیں، قتل کر دیں انہیں۔ ثم لنقولن لولیہ،
ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصالحون۔ اب صبح کو لوگ پوچھیں گے بھی کس نے قتل کر دیا، تو ہم سب مل کر پکا منہ بنا کر قسم اٹھا کر ہم کہیں گے صالح علیہ السلام کے جو خاندان کے لوگ ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جب کسی برادری کا بندہ قتل ہوتا ہے تو اس کی برادری کے لوگ میدان میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی یہ بندہ مار دیا، بتاؤ کون ہے قاتل۔ ہم ضرور ضرور ان کے رشتہ داروں سے کہیں گے، ان کے ولی سے کہیں گے کہ ما شہدنا مہلک اہلہ، جب یہ ہلاک ہوا تھا تو ہم تو وہاں حاضر نہیں تھے، ہمیں کیا پتہ کون مار گیا، نامعلوم۔ اور پھر ہم یہ بھی بڑی پکی قسمیں اٹھائیں گے کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم بڑے ہی سچے ہیں کہ کس نے بندہ قتل کیا ہے، کیونکہ جو بندہ غلط سسٹم کو چیلنج کرتا ہے تو سسٹم کی ساری قوتیں ایک جگہ جمع ہو کر کہتی ہیں اس کو تو فنش کرو، اس کو تو راستے سے، بندہ نہیں رہے گا تو کون بولے گا معاملہ ختم، حکومت ہماری ہے۔ تو وہ 9 کی 9 پارٹیوں کے سربراہان جمع ہوئے اور جمع ہو کر انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ جب کوئی پوچھے گا کہ بھئی کس نے قتل کیا تو ہم کہیں گے کہ جی ہم تو وہاں کون سا موجود تھے، ہمیں کیا پتہ کون مار گیا۔ اور پھر قسمیں اٹھانا، حلف اٹھانا کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ دونوں لفظ بڑی تاکید کے ہیں کہ بے شک ہم تو بڑے ہی پکے سچے ہیں، قتل بھی خود کریں گے، پہلے قسم اٹھا رہے ہیں قتل کرنے کی، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ جی ہم نے تو قتل نہیں کیا، ہمیں کیا پتہ، ہم تو بڑے سچے ہیں، ہم نے اس کو چھیڑا تک نہیں۔ یہ وہ فسادی ہوتے ہیں جو شہری حقوق کو سلب کرتے ہیں۔ اب ایک انسان کے زندہ رہنے کا حق اس کا شہری حق ہے، اس کی جان کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کہے جی مجھے نہیں پتہ چلا جی کون مار گیا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کسی جگہ کا گورنر ذمہ دار ہے جہاں بندہ قتل ہوا، بلکہ قانون بنا دیا انہوں نے، مقاسمہ کا اسے قانون کہتے ہیں، کہ جس محلے کے اندر کوئی بندہ قتل ہوا پایا گیا، پرانے زمانے میں محلے جو ہوتے تھے عام طور پر ایک ایک قوم اور ایک ایک برادری کے ہوتے تھے، ایک ہی برادری خاندان کے لوگ پاس پاس محلے کے اندر رہتے ہیں۔ اگر اس بستی میں کوئی نامعلوم مقتول پایا گیا، نہیں پتا کہ کون قتل، قانون بنا دیا، مقاسمہ کا قانون ہے شرعی طور پر، کہ یا تو وہ لوگ اس محلے والے قاتل پکڑ کے دیں کہ کوئی باہر سے بندہ آیا تھا، فلاں آیا تھا، فلاں آیا تھا، وہ قتل کر گیا، یا تو قاتل دیں۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بندہ نہیں مارے تو 50 آدمی سب کے سامنے قسم اٹھائیں، مقاسمہ اسے کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے بھی اگر، چونکہ اس وقت محلے ہی تقریباً 50 گھروں کے ہوتے تھے، تو یعنی ہر گھر کا ایک ایک چودھری قسم اٹھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے خاندان کے اوپر عذاب آئے، لعنت پڑے، اپنی اولاد کو بددعا دے، اس کی بنیاد پر قسم اٹھائے اللہ کی کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ اس کو کون مار گیا۔ اگر وہ 50 کے 50 قسمیں اٹھا دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ انکار کر دیں تو 50 گھروں کے اوپر اس مقتول کی دیت پیسے دینا واجب ہے۔ گویا کہ تمہارے محلے میں بندہ قتل ہوا ہے تو کیوں قتل ہوا؟ تم نے ایک انسان کی عزت اور شہریت محفوظ نہیں کی، اس کو زندہ رہنے کا حق محفوظ نہیں کیا۔ کوئی بندہ تمہاری بستی میں آ ہی گیا تھا تو کیوں قتل ہوا ہے؟ یا تو یہ ثابت کرو کہ وہ چوری کرنے آیا تھا، ڈاکہ ڈالنے آیا تھا، کوئی نقصان پہنچایا تمہیں، اور اگر نہیں اور بندہ تمہارے یہاں قتل ہو گیا تو تمہارے نزدیک انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو مقاسمہ کہتے ہیں۔ تو شہری حق کی حفاظت
جو کسی سسٹم کو چیلنج کرتا ہے تو اس کے قتل کا منصوبہ، جی حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ مکرمہ کے ابو جہل کی قیادت میں قتل کا منصوبہ تیار ہوا۔ تو جب ان کے انسان دشمن نظام کو، مدنی سسٹم کو چیلنج کرتا ہے تو وہ اس کو قتل کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں ان سب نے مل کر یہ حرکت کی اور اس طرح کی قسم اٹھائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مکروا، انہوں نے بڑی تدبیر سوچی تھی صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی، لیکن ومکر اللہ، اللہ نے بھی ایسی تدبیر پکڑی کہ ان کو ایسی سزا دی، تلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، ان کی بستی آج اجڑی بھی تمہیں نظر آتی ہے کہ نہیں؟ جتنے ظالم تھے، ظلم کی وجہ سے ہم نے اس کی بستی کو پکڑ کر اجاڑ دیا، الٹا کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی حفاظت کی۔ قرآن نے یہی آیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کی، جی کہ انہوں نے بڑی سازش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ اچھی تدبیر کرنے والا، طریقہ کار اللہ کے ہاں ہے، اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے، اپنے رسولوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے سچے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو المدینہ کہتے ہیں ان شہری حقوق کے تحفظ کے نظام کو، اور یہ اصول یہودیت میں بھی، عیسائیت میں بھی، اسلام میں بھی، ویدک دھرم میں بھی، کنفیوشنزم میں بھی، دنیا بھر کے تمام مذاہب میں، اور آج عالمی آفاقی اصول انسانی حقوق کے اعتبار سے بھی رہا ہے، جی کہ شہریت ان 5-6 بنیادی حقوق سے عبارت ہوتی ہے۔ آپ جب پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں تو وہاں آپ شہریت کے حوالے سے جو حقوق ہیں وہ یہی بیان کیا جاتا ہے۔ ہر شہری ریاست کے لیے محترم اور معزز ہوتا ہے، اس کا مال جان، اس کی بیوی بچے، اس کے تمام افراد۔ نیشنلٹی بھی اسی کی بنیاد پر دی جاتی ہے، شناخت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کی اچھی حفاظت کی جائے، اس کو سیکورٹی دی جائے، اس کے سیکورٹی کے لیے تو ادارے بنائے جاتے ہیں، اور اگر خود سیکورٹی کے لوگ ہی اس کی جان مال عزت آبرو لوٹنے لگیں تو ریاست الٹی ہو گئی کہ نہیں؟ حکومت بنائی تھی تحفظ کے لیے عوام کی، ریاست کے شہریوں کی، اور حکومت الٹا ریاست کے شہریوں کی جان میں خوف پیدا کرے، ان کے لیے سیکورٹی رسک ہو جائے، ان کی جان مال عزت آبرو کو لوٹ لے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرائے، ان پر مافیاز کا قبضہ ہو جائے، تو یہ تو شہریت کے بنیادی ہی متصادم ہو گیا کام۔ آج سے 300 سال پہلے تک دنیا میں جتنی بھی ریاستیں یا شہری حقوق پامال کیے گئے تو وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تھے، جیسے فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون، ابو جہل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہریت کے حقوق پامال کرنے والی 2 مشرق و مغرب کی، کیسر و کسریٰ کی ریاستیں تھیں، انسانوں کے شہری حقوق جنہوں نے پامال کیے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو نہ صرف جزیرۃ العرب کے انقلاب کا مرکز بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ نے اس مدینہ کی مدنیت اور شہریت کو بین الاقوامی سطح پر قائم کر کے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں توڑیں، اور دنیا بھر کے شہریوں کو حق شہریت عطا کیا، ان کے حقوق کا تحفظ کیا، ظالمانہ ٹیکسز سے بچایا، جان مال عزت آبرو کا تحفظ دیا، ان کے مال کی حفاظت کی، ان کی تہمت تراشی پر ان کو سزا دی، ان کے ہر حوالے سے شہری حقوق کا تحفظ کیا۔ یہ جو 300 سال پہلے سے تم پر پوری دنیا پر ایک عالمی سامراجی طاغوتی قوت وجود میں آئی، اس نے یہ حق شہریت صرف مخصوص نسلوں اور مخصوص
ریاستوں کے لیے محدود کر دیا۔ جیسے فرعونی نظام میں مصریوں کے لیے حق شہریت ہے اور بنی اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں قریشیوں کو حق شہریت ہے اور غیر قریشی یا کمزور قریشی کو حق شہریت حاصل نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یثرب میں یہودیوں کو اور انصار کے بڑے بڑے سرداروں کو حق شہریت حاصل ہے، عام انسان کو شہری حق حاصل نہیں ہے۔ قیصریت اور کسرویت میں ان کے طاقتور خاندانوں کو حق شہریت ہے اور باقیوں کے نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام ہر انسان کو شہری حق دینے کے لیے آتے ہیں، تبھی ریاست بنتی ہے نا، کیونکہ ریاست انسانوں کے مجموعے سے بنتی ہے، اور اگر انسان ہی بے عزت ہونے لگے، قتل ہونے لگے، توہین اس کے ساتھ ہونے لگے، اسی کا مال لوٹنے لگے، تو ریاست کہاں تک قائم رہے گی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آج ایک طاقتور اپنے لیے حق شہریت قبول کرتا ہے اور دوسروں کے لیے نہیں، تو کل کو دوسرا گروہ اقتدار میں آئے گا، وہ اپنے لیے حق شہریت استعمال کرے گا اور دوسرے کا حق شہریت سلب کر لے گا۔ پارٹیاں بدلتی ہیں، تو جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس کے تو ہر بندے کے تمام شہری حقوق محفوظ ہیں، اور دوسری پارٹی اپوزیشن میں ہو یا بیچاری کمزور ہو تو اس کا کوئی حق شہریت، اس کی جائیداد پہ بھی قبضہ کر لو، اس پر جھوٹے مقدمے بھی بنا لو، اس کو پکڑو اور سزا بھی دے دو، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ہر شہری کو حق شہریت دینا یہ کسی ریاست کے نظم و نسق کی لازمی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب سے دنیا پہ یہ سرمایہ داری نظام کیپٹلزم مسلط ہوا ہے تو مخصوص ملکوں کے لیے حق شہریت محدود کر دی گئی۔ جی، جس کے پاس سرمایہ ہے اس کو حق شہریت حاصل ہے، اس کو تو بڑا معزز شہری کہتے ہیں۔ اسی لیے ایک اصطلاح انگریزوں کے زمانے میں متعارف کی گئی، معززین شہر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مذللین شہر بھی ہیں، ذلیل شہری بھی ہیں اور عزت والے شہری بھی ہیں، اور جو معززین شہری ہوتے تھے ان کو کرسی پہ بٹھایا جاتا تھا، اور جو بیچارے مذللین ہوتے تھے ان کو زمین پہ بٹھایا جاتا تھا، مٹی پہ۔ وہ کبھی بھی کیا ہے، ان کو عزت نہیں دی جاتی تھی۔ تو نو آبادیاتی دور جہاں جہاں بھی مسلط ہوا وہاں لوگوں کے شہری حقوق سلب کر لیے گئے۔ مثلاً ہندوستان میں، بر عظیم پاک و ہند میں مسلمانوں کی 800 سالہ دور میں انسانوں کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب عزت تھی، شہری کو شہری حق تھا، اپنے اپنے وسائل اور اپنے اپنے اس کے مطابق۔ انگریز سامراج مسلط ہوتا ہے تو شہری حقوق سلب کر لیے تمام ہندوستانیوں کے، اس بر صغیر میں بسنے والی اقوام کے۔ شہری حقوق سلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ان کی جان کی حفاظت کا کوئی نظام، نہ اس کے مال کی حفاظت کا نظام نہیں ہے۔ جو تو انگریزوں کا وفادار اور غدار ہے اس کے شہری حقوق کے نام پر اس کے تحفظ کے لیے تو سارا نظام حرکت میں آئے گا، اور جو ان کا وفادار نہیں ہے، ان کا مخالف ہے یا ایک عام شہری ہے، اس کو یہ سسٹم کوئی ڈلیور نہیں کرتا۔ سسٹم کے تناظر میں اگر جائزہ لیں تو بر عظیم پاک و ہند میں 200 سالہ غلامی کے نتیجے میں انسانوں کے حقوق پر سب سے پہلا ڈاکہ تو یہ ڈالا گیا کہ ان کی جان کی کوئی عزت نہیں رہی۔ بر عظیم پاک و ہند کے انسانوں کو قتل کرنا ایسا ہی تھا جیسے مکھی مچھر مار دی۔ 20 لاکھ انسان بنگال میں قحط کے ذریعے سے قتل ہوئے 1780 تک، محض 15-20 سالوں میں، 18ویں صدی کے آخر میں 20 لاکھ انسان۔
دلی پر قبضہ ہوا تو لاکھوں انسان قتل کر دیے گئے۔ دنیا میں جنگیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں ملکوں پہ، ایک بڑا مغالطہ یہاں کے نام نہاد دانشور اور ٹی وی اینکرز یہ دیتے ہیں کہ بھائی دنیا میں جو فاتح آتا ہے وہ دوسرے مفتوحین کو قتل ہی کرتا ہے۔ غلط بات ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھی، بادشاہوں کے درمیان اقتدار کی جنگ ہوتی تھی، اقتدار کا حکمران کون ہوگا، تو وہاں خود بادشاہ یا ان کی مخصوص ٹیم تربیت یافتہ وہ دوسری فوج کے اہم دستوں سے ٹکراتے تھے۔ خود کسی فوج کا سپہ سالار ہے وہ میدان میں آتا تھا، یا اس کے مخصوص لوگ، مخصوص بہادر جرنیل، اسی لیے ان جنگوں میں باقاعدہ آ کر دونوں طرف سے سورما ایک دوسرے کو للکارتے تھے، اور وہ دو سورما آپس میں، تلواروں کا زمانہ تھا تو تلواروں سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور لڑنے کے بعد میدان میں جو مارا گیا اور جو جیت گیا، تو جو سورما جیت گیا اس کو تسلیم کر لیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے جی۔ باقی فوج کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اس کے قتل کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ یعنی سیاسی خانوادے یا حکمران طبقے آپس میں لڑتے تھے، عام عوام کا قتل عام نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ تو انگریز سامراج نے آ کر یہ حرکت یہاں شروع کی، دنیا بھر میں اس پروپیگنڈے کو پھیلایا کہ قتل عام جو ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ عوام کا۔ بلکہ جنگ عظیم اول اور دوم میں تو ایشیائی اور افریقی اقوام کو بطور چارے کے استعمال کیا گیا ایک دوسرے کے خلاف۔ جنگ عظیم اول میں عراق، بغداد اور ادھر کیا نام ہے یورپ کے اندر افریقہ کے کالوں کو پکڑ کر نیم فوجی دستے بھرتی کیے گئے چند روپوں کے عوض، اور چند ٹکوں کے عوض یہاں سے ہندوستان سے گورکھے اور پنجابی لیڈر، اور یہاں سے جو کرائے کے جتنے بھی اس خطے کے لوگ ہیں ان کو بھرتی کر کے عراق پر حملے کے لیے بھیجا گیا۔ باقاعدہ انگریز فوج تو پیچھے رکھی گئی۔ جنگ عظیم دوم میں یہ حرکت کی گئی۔ باقاعدہ فوج خود نہیں لڑتی، بلکہ وہ تو کہتی نہیں جی ہم تو جنگ ہی نہیں لڑ رہے، کرائے کے ٹٹو بھارو لیتے ہیں اور ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے کہیں جہاد کے نام پہ، کہیں مذہب کے نام پر، کسی اور نام سے ان کو بھڑاتے ہیں دوسروں سے، چارے کے طور پر استعمال کرتے۔ تو شہری حقوق پامال کیے گئے، پہلے قتل انسانیت کے طور سے۔ دوسرا ظالمانہ اور سفاکانہ قانون یہ بنایا جو آج بھی آپ کے ہاں مسلط ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کی جو محنت اور مشقت سے یا ان کی ضروریات سے متعلق جو ان کی زمینیں تھیں ان کا ملکیتی ریکارڈ نہیں ہے جی۔ انگریزوں نے یہاں ٹیکس وصول کرنے کے لیے ریونیو سسٹم ڈیولپ کیا۔ ریونیو سسٹم میں یہ کام کیا گیا کہ ٹیکس کا رجسٹر ہے، وہ بس سمجھ لو کہ یہ بندہ ہے، اس کے پاس اتنی زرعی اراضی ہے مثلاً، تو زرعی اراضی اس میں سے پیداوار کتنی ہوتی ہے، اس کا خسرہ نمبر کیا ہے، اس کا کھاتا کھتونی کیا ہے، اس کی گرداوری کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس لیے جمع کی جاتی ہے تاکہ اس پر ٹیکس کتنا لگنا چاہیے، بنجر ہے، آباد ہے تو پیداوار کتنی ہوتی ہے، زرخیز ہے، اس لیے ہر ریکارڈ کے آخر میں لکھا ہوتا ہے قدیم بنجر، جدید بنجر، آباد، غیر آباد، آباد میں سے کیا ہے زرخیز، غیر زرخیز، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ٹیکسیشن کا ریکارڈ ہے کہ ہم نے ٹیکس کتنا وصول کرنا ہے۔ کوئی ملکیتی دستاویز بطور شہری کے نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جائیداد، اس کا مال، اور شہروں کے اندر تو اس سے بھی بڑا فراڈ ہوا
کہ شہروں کے اندر لال لکیر لگا کر اس کا کھاتا ہی نہیں بنایا گیا، کیونکہ شہریوں پر مغلوں کے زمانے میں چونکہ کوئی ٹیکس نہیں تھا، کوئی لگان نہیں تھا، تو اس لیے ان سے تو کوئی اس وقت ٹیکس لیا نہیں جاتا تھا، اس لیے اس کی جگہ پر PT1 آ گیا کہ صرف کیا ہے، ٹیکس کے نقطۂ نظر سے ایک ریکارڈ بنے کہ قبضہ کس کا ہے، مالک ہے یا نہیں ہے، قبضہ کس کا ہے، اور وہ ٹیکس دے رہا ہے کہ نہیں، پراپرٹی ٹیکس۔ تو پراپرٹی ٹیکس کی بنیاد پر ایک فارم بنا دیا، ملکیت نہیں ہے، یہ حق ملکیت کا ریکارڈ نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک شہری کے پاس ملکیتی حق کا ریکارڈ ہے، برطانیہ میں، فرانس میں، دنیا کی جو واقعی ریاستیں ممالک ہیں ان میں پراپرٹی کا ایک ریکارڈ ہے، ملکیتی حق دیا ہوا ہے۔ اور جب ملکیتی حق ریاست تسلیم کرتی ہے اور مثلاً کوئی چور ڈاکو اس زمین پر قبضہ کرے تو ریاست کی سیکورٹی فورسز جو اسی کام کے لیے ہیں وہ قبضہ چھڑا کر دینا اس کی از خود ذمہ داری ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ عدالت جائے یا نہ جائے، کیونکہ جب ریکارڈ سے ثابت ہے کہ یہ آدمی اس کا مالک ہے اور اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ دوسرے نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس شہری کے شہری حق ہے کہ وہ اس جائیداد کی حفاظت حکومت کر کے دے اسے۔ یہاں الٹا معاملہ ہے، انگریزوں نے جو نظام بنایا، چونکہ وہ ٹیکس کے لیے ہے، صرف ریاست کو ٹیکس چاہیے، تو آپ کی زمین پر دوسرے نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ زرعی ٹیکس دے رہا ہے، آبیانہ دے رہا ہے، مالیانہ دے رہا ہے، تو حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ ٹیکس اس سے تو مل رہا ہے نا، بلکہ اس کو ثبوت قرار دے دیا میرے قبضے کا کہ میں نے پٹواری کو اتنے پیسے دیے ہیں جی۔ اب باقی رہی بات کہ آپ کی زمین ہے یا اس کی زمین ہے، تو جاؤ عدالت میں مقدمہ کرو، دیوانی مقدمہ چلاؤ، اور دیوانی مقدمہ انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے جی۔ دونوں طرف کے وکیل ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں لیتے رہتے ہیں، عدالتی نظام فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اچھا جی، دیکھو ہے دستاویزی چیز، اس کا فیصلہ عدالت سے نہیں ہو رہا، کیونکہ دونوں وکیلوں نے اس میں ایسا کوئی کھچڑی پکائی ہے، ایسی درخواستیں بازی کی ہیں کہ وہ جج بھی چکرا جاتا ہے اور جناب والا دونوں طرف کے وکیل بھی چکرائے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ فیصلہ تو کرنا نہیں، اس کے ذریعے سے دونوں طرف کے کلائنٹ سے پیسے وصول کرنے ہیں۔ اچھا، بالفرض اگر کسی عدالت سے اس کے حق میں فیصلہ ہو بھی گیا کہ جی یہ آپ کی زمین ہے، اچھا جی اب قبضہ کیسے لیں؟ تو داخل خارج کے لیے اس ڈگری کے اجراء کے لیے دوبارہ عدالت میں مقدمہ دائر کرو کہ جناب مجھے قبضہ لے کے دیا جائے۔ اچھا جی، عدالت نے کئی سالوں کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو حکم دیتے ہیں، پولیس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کو قبضہ لے کر دے، تو کاغذ پہ حکم لکھ دیا، عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے۔ اور اگر حکومت اس کو شہری سمجھتی تو اس مقدمے سے پہلے ہی کیا ہے وہ اس کو اندھی تھی حکومت۔ جب مالیات کے ریکارڈ میں ثابت ہے کہ یہ فلانا آدمی مالک ہے، تو حکومت یا سیکورٹی فورسز اس کو قبضہ لے کر نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کو شہری سمجھا ہی نہیں۔ شہری اسے سمجھا ہے جو طاقتور ہے، بدماش ہے، جو حکومت کا ایجنٹ ہے، جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ چونکہ وہ اپنے قبضے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس پراپرٹی کا ٹیکس بھی جمع کرا رہا ہے، اس کا آبیانہ بھی جمع کرا رہا ہے، اس کے باقی زرعی حقوق بھی دے رہا ہے، تو حکومت کو اس سے کیا غرض ہے؟ اس نے تو چونکہ ریکارڈ ہی اس کی جو بیس ہے وہ ٹیکسیشن پر ہے، وہ حق کے شہریت پر نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رکھا ہے کہ جی وہ جمع بندی ملکیت کی، لفظ ملکیت فراڈ ہے۔ کس چیز کی ملکیت؟ اگر یہ ملکیت حق کے شہریت کی بنیاد پر ہے تو پھر اس شہری کے حق کا تحفظ کرنا تو ریاست کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، جو بھی انتظامیہ ہے
پولیس ہو، اے سی ہو، ڈی سی ہو، جو بھی سیکورٹی فورسز ہیں، ان کا ذمہ داری ہے کہ جب ریکارڈ کے مطابق ایک آدمی واقعی شہری ہے اور اس کا حق ملکیت ہے تو اس کو لوہے کر دو۔ عدالت میں مقدمے کا کیا مطلب؟ اور وہ بھی 100 سال مقدمہ۔ اندازہ لگائیے کہ غلامی کے زمانے میں آپ سے مدنیت چھین لی، اور مدنیت جو ہوتی ہے وہ آبادی ہوتی ہے انسانوں کی، جس کو اصطلاح میں کہنا چاہیے آبادیات یا عمرانیات۔ اور اگر یہ نہ ہو اور ان آبادیوں کو اپنے ٹیکس کے مقاصد اور اپنے لوٹ کھسوٹ کے مقاصد کے لیے، تو اس کے لیے لفظ ہے نو آبادیات، کالونی، اپنے تابع، جن کو حق کے شہریت حاصل۔ کالونی ہوتی وہ تھی، بنائی وہ جاتی تھی کہ جہاں آپ کے خدمت گار آپ کے فائدے کے تحفظ کے لیے، ہاں جی، کوئی سڑک صاف کرنے والے، کوئی آپ کا باتھ روم صاف کرنے والے، جو آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والے، جن کو انسانی اور شہری حق حاصل نہیں، وہ کالونی، اسی کو کالونی کہتے ہیں، وہی نو آبادیات ہے۔ تو انگریز سامراج نے خاص طور پر جہاں جہاں حکمرانیاں کیں، وہاں لوگوں کو حق کے مدنیت سے نکال دیا، المدینہ کی مدنی حیثیت ختم کر دی۔ ہندوستان اس وقت تک المدینہ تھا جب تک انگریز قابض نہیں تھا۔ انگریز قابض ہوا تو اس کی مدنیت ختم ہو کر یہ غلام ملک اور نو آبادیات بن گیا، کالونی بن گیا انگریزوں کی۔ خلافت عثمانیہ ایک مدنیت اور شہریت تھی، جس کا پوری، ہاں جی، جہاں جہاں اس کی مملکت تھی وہاں کے ہر شہری کا تحفظ کی ذمہ داری تھی جی۔ لیکن اس کے حصے بکھرے کر کے اس کی نو آبادیات، اپنے مرضی کی کالونیاں، کاغذ پر بیٹھ کر دو ملکوں کے وزراء جی بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں سائیکوٹ پائیکوٹ معاہدے کے تحت کہ یہ فرانس کے ہیں، یہ برطانیہ کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ میری کالونی، یہ تمہاری کالونی۔ یعنی انسانوں کی خرید و فروخت کی بندر بانٹ ہو رہی ہے، ان کو شہریت کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ تو شہریت کا حق جس کا محروم ہو جائے، جو اس سے نکل جائے، تو اس کو کون تحفظ فراہم کرے گا؟ بنیادی قانونی مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ دین اسلام جو شعور دینا چاہتا ہے وہ ایک مدینہ بنانا ہے جی۔ مکہ کی ظالمانہ ریاست جو مدینہ نہیں تھی، خواہ اللہ کا گھر وہاں موجود تھا، اس کی مدنی حیثیت انہوں نے تباہ کر دی تھی، مدنیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں جا کر بکھری ہوئی آبادی کو ایک شہری ریاست میں بدل دیا جی۔ میثاق مدینہ کے آئین کے تحت مکہ کی ساری آبادی تو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہی آباد تھی، یعنی آبادی کا ایک ہی جگہ اجتماع تھا۔ لیکن مدینے کی جو آبادی تھی وہ تو چھوٹے چھوٹے جیسے گاؤں اور دیہات تھے، ڈیرے تھے، ڈیرا ٹائپ تھا۔ مثلاً جہاں مدینہ منورہ مسجد نبوی ہے، یہ بنی نجار کا ڈیرا تھا یا علاقہ تھا، یہ بنو قینقاع کا، یہ بنو نذیر کا، ہاں جی، یہ کیا نام ہے فلاں اوس کا، یہ خزرج کا، اس طرح بکھرے ہوئے جیسے ہوتے ہیں۔ زرعی آبادیاں اسی طرح ہوتی ہیں کہ ایک باپ کی اولاد ایک جگہ کی زمین کو آباد کرتے کرتے وہاں ان کے گھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، کوئی ایک شہر کی حیثیت اس کی نہیں تھی۔ آبادیاں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، لیکن شہری حقوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جگہ پر پرو دیا۔ اگر متصل آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ ایک متصل آبادی والا علاقہ، شہر نہیں تھا ان معنوں میں شہر، لیکن آئین، حقوق، جان مال، عزت آبرو کے تحفظ کے تناظر میں وہ ایک کیا ہے، مدینہ کے شہری تھے، ان کے حقوق کی حفاظت۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ تب بنتی ہے جب ریاست کے ہر شہری کے شہری حقوق تسلیم کیے جائیں، اور جب شہری حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے
اور انسان غلام سمجھا جاتا ہے، اس ریاست کا غلام، تو اس پر مسلط حکمران طبقے جو انہیں عوام کے ٹیکس سے پلتے ہیں، بجائے خدمت کرنے کے، بجائے سول سرونٹ ہونے کے، وہ ان کے آقا اور مالک بن جاتے ہیں۔ اور جب شہریت کا حق آپ سے ختم کر دیا گیا تو آپ کو 200 سال، بلکہ یہ 75 سال بھی شامل کر لو، اس کا تسلسل بھی ہے، آپ کو نظام تعلیم میں پڑھایا گیا کہ آپ کو حکومت سے کوئی چیز مانگنی ہے نا، تو ایک تو عرضی لکھنی ہے۔ عرضی کا مطلب یہ ہے کہ میں عرض گزار ہوں، درخواست گزار ہوں، سائل ہوں، اس لیے نیچے لکھنا ہے سائل، اور اوپر لکھنا ہے کہ میں کہ فلاں 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 آپ کا فدوی، فدوی کسے کہتے ہیں کہ میری جان مال سب کچھ آپ پر قربان، جی فدوی قربان نہیں دینے والا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اور تو اور اسکول میں بچپن سے بچے کو کہا جاتا ہے ہیڈ ماسٹر سے چھٹی لینی ہے، پرنسپل سے چھٹی لینی ہے، تو وہاں درخواست لکھو کہ بندہ بڑا مجبور، محتاج، سائل، آپ کی کرم نوازی عنایت ہے کہ آپ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے چھٹی عنایت فرمائی جائے، سائل فلاں فلاں فلاں۔ بھائی ایک آدمی بیمار ہے اور چھٹی کرنا چاہتا ہے، جی ایک ملازم کی ضرورت ہے اور وہ چھٹی کرنا چاہتا ہے، تو وہ سائل ہے، اس کا تو حق ہے قانون کے مطابق کہ وہ بیماری کی حالت میں کام پر نہ آئے۔ اس کا کام حق شہریت کی بنیاد پر اطلاع دینا ہے، کیونکہ جماعت میں وہ ایک رفیق ہے، کام کر رہا ہے، تو اس کا کام ہے کہ میں اس دن حاضر نہیں ہو سکوں گا، یہ نہ ہو کہ میری عدم حاضری سے جو ٹیم کا کام ہے وہ متاثر ہو، تو دوسرا بندہ وہاں اس کی جگہ پر مقرر کر دیا جائے، بہت ضروری کام ہے۔ تو آپ کا حق شہریت ہے، بیمار کا حق ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے کسی کام کی سے کیا ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ درخواستیں دیتا پھرے، سوال کرتا پھرے، یعنی اس کو شروع دن سے ہی سائل اور بیکاری بنا دیا۔ عدالت میں مقدمہ دائر کرنا ہے تو جج صاحب کے لمبے چوڑے القابات اور القابات کے ساتھ اس کا رعب اور دبدبہ بھی، اور پھر نیچے کیا ہے سوالات بھی، ہاں جی بڑی عاجزی، التجائی اور ذلت کے ساتھ والے الفاظ استعمال کر کے نیچے وہ عرضی گزار ہوتا ہے۔ تو پہلے ہی دن سے دماغ میں ڈال دیا کہ تم شہری نہیں ہو، تم محکوم ہو، ہم تمہارے کیا ہیں۔ تو انگریزوں نے 200 سالہ نظام تعلیم کے ذریعے سے ایک بچے کو بچپن سے ہی تعلیم میں، جی ریونیو ریکارڈ میں کوئی درخواست دینی ہے تو وہاں سائل، عدالت میں جاؤ تو وہاں سائل، جی کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ سائل ہیں، آپ سوالی ہیں۔ اور سوالی کون ہوتا ہے؟ بھکاری، جی بھیک مانگ رہے ہیں نا آپ۔ تو پوری قوم کو بھکاری بنا دیا، شہریت کہاں رہی؟ جی شہریت کا حق دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کا امتحان لینے کے لیے خطبے کے جمعے میں فرما دیا کہ ہم حکمران ہیں، بیت المال کا مال ہمارا ہے، ہم جسے چاہیں دیں، جسے چاہیں نہ دیں۔ ایک دفعہ کہا، کوئی نہیں بولا۔ عمر فاروق نے دوبارہ کہا یہی کہ ہم حکمران ہیں، ریاست کا خزانہ ہمارا ہے، جسے چاہیں دیں دیں، نہ دیں نہ دیں۔ کوئی نہیں بولا۔ تیسری دفعہ پھر عمر فاروق نے یہ جملہ دہرایا تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کیسے تمہارا مال ہے، تم اس کے کیا لگتے ہو؟ یہ تو ہم نے ٹیکس دیا ہے، ہم نے زکوٰۃ دی ہے، ہم نے پیسے دیے ہیں، یہ ہمارا ہے، خبردار اگر دوبارہ یہ بات کہی تو یہ ہے حق شہریت، جی تم کیسے کیسے ہو یہ ہمارا مال ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج بھی ایسے حریت پسند شہری میری ریاست میں موجود ہیں جو میرا احتساب کر سکتے ہیں، جی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، حق ہے شہری۔
جی اسی لیے کیا کہا کہ قرآن نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا ہے کہ ان مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کا بھی اور محروم المعیشت کا بھی، حق للسائل اس کو حق قرار دیا ہے کہ بالفرض عرب کے معاشرے میں بھی ان ابو جہلوں نے اور قیصر و کسریٰ نے سوالی بنا دیے تھے، تو اگر بالفرض کوئی سوال کرنے والا بھی آئے تو اول تو تمہیں حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ اس کو سوال کی نوبت کیوں آئی، کیوں اس نے سوال کیا، اور اگر بالفرض سوال کیا ہے تو اب اس کا حق ہے کہ ہر حال میں اس کا حق اس کو واپس لوٹاؤ، اس کا مال، اس کی ضروریات پوری کرو، اس کو حق قرار دیا ہے، وہ بھیک تھوڑی مانگ رہا ہے۔ اور جو محروم المعیشت ہے اس کا تو حق ہے تمہیں از خود نہیں دینا ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو غیرت مند لوگ ہیں وہ سوال نہیں کرتے، جی وہ بغیر سوال کے لوگوں کی ضرورتیں جانتے ہیں، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورت کے بارے میں ڈیٹا جمع کرے اور اسے پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرے، حکومت کی ذمہ داری ہے نا۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میری ریاست میں کسی جگہ پر کوئی بھوک سے مر گیا تو اس کی پوچھ عمر سے ہوگی، تو اسے حق قرار دیا ہے، تو شہری کا حق ہوتا ہے اور محکوم سوالی اور بھکاری ہوتا ہے، اور بھکاری ہونے سے اسی لیے منع کیا گیا کہ سوال نہیں کرنا تم نے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حکیم لا تسأل، کسی کے سامنے سوالی مت بننا، سوال نہ کرنا، کیونکہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے، بھیک مانگنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھکاری ہوتا ہے، بھیک مانگتا ہے، قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کا چہرے کے چمڑا جو ہے نا وہ ادھڑا ہوا ہوگا، مخدوش ہوگا، مخدوش ہوگا، رونق نہیں ہوگی اس کے چہرے پر، کیونکہ بھیک مانگ مانگ کے اس نے گزارا کیا، اس نے محنت اور مشقت کر کے اپنا حق حاصل نہیں کیا، اپنے حق کے لیے جدوجہد اور کوشش نہیں کی، وہ ذلیل بن کر بھیک مانگتا رہا، لو جی قرضہ دے دو، لو جی پیسے دے دو، لو جی ملک چلانا ہے، یہ دے دو وہ دے دو۔ 22 کروڑ لوگ اپنے چہروں کو تو دیکھیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، جو قرضوں کی ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ تو سوسائٹی میں انسانوں کو حق شہریت سے محروم کرنا یہ ہمیشہ سامراجی طریقہ رہا ہے، اسی کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے، اور شہریوں کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، اس کو بھی قرآن نے جرم قرار دیا۔ قرآن حکیم نے سورۃ الاحزاب میں کہا ہے لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور آگے فرمایا والمرجفون فی المدینۃ، جو مدینے میں دشمن کی طاقت اور خوف کا رعب پیدا کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں مرجف اسے کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ باور کرائے اپنے لوگوں کو، اپنے مملکت اور ریاست کے لوگوں کو کہ ہمارا دشمن بڑا طاقتور ہے، ہمیں کھا جائے گا، جنگ مسلط ہو جائے گی، ہم نے اگر اس کے خلاف انقلاب کی بات کی، ان سے آزادی کی بات کی تو وہ ہمیں مار دیں گے، مر جاؤ گے تم، خوف زدہ کرنا، خوف کا کاروبار، قرضہ نہ ملا تو بھوک سے مر جائیں گے، یہ ہے مرجف۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ مرجف لوگ باز نہ آئے، یہ منافقین ان حرکتوں سے باز نہ آئے، شہری حقوق کے تحفظ کے حوالے سے خوف زدہ کرنے سے باز نہ آئے، تو لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین۔ قرآن کہتے ہیں ایسے لوگ تو ملعون ہیں، جو ریاست میں شہریوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ظالموں تکبروں سے خوف زدہ کرتے ہیں، جنگوں کا خوف دلاتے ہیں، ملعونین۔
قرآن کہتا ہے اگر یہ باز نہ آئے تو لنغرینک بہم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اور اگر یہ باز نہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ایسے لوگ اس ریاست میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کر دو۔ ان کا جہاں رہنے کا کیا حق ہے پھر؟ چنانچہ وہ بنو قریظہ کے لوگ جنہوں نے اس غزوہ احزاب کے موقع پر یہی حرکت کی تھی، خوف زدہ کیا تھا لوگوں کو، جی وہ منافقین جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکال کر باہر پھینک دیا، نکلو یہاں سے، تم اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہو، یہاں رہنا ہے تو حقوق شہریت کا لحاظ رکھنا ہوگا، نہیں تو کسی کو خیبر بھیج دیا، کوئی اور ادھر ادھر نکال دیے، باہر نکلوا دیے سب کے سب۔ شہریت حقوق میں تو لوگوں کے شہری حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ان کو خوف زدہ کرنا نہیں ہے، خوف کا کاروبار نہیں۔ یہاں جماعتوں کے سربراہ کہتے ہیں کہ جی خوف اور نفرتوں کے ذریعے سے تو ہم اقتدار میں آتے ہیں، خوف کے بنیاد پر تو ہم نے ملک بنائے ہیں، خوف زدہ کر کے تو اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ یہاں کا جاگیردار وڈیرا خوف پیدا کر کے پہلے لوگوں پر جھوٹے مقدمات کراتا ہے اور پھر اسے ڈرا دھمکا کر رہا کرا کے لاتا ہے، کہتے دیکھا میرا ساتھ نہ چھوڑنا ورنہ میں تجھے دوبارہ کیا ہے الٹا لٹکا دوں گا۔ خوف زدہ کرتا ہے، اس کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، اس کی جان مال عزت آبرو کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو 200 سال انگریز سامراج کی غلامی کا وہ دور ہے جس میں ہم شہری حقوق سے محروم تھے۔ یہاں کا جو سسٹم ڈیولپ کیا انگریز سامراج نے، وہ شہری حقوق کو توڑنے کا تھا، شہری حقوق ادا کرنے کا، اور باقاعدہ نظام بنا دیا، نظام عدالت، نظام سیاست، نظام سیکورٹی فورسز، داخلی ہوں یا خارجی ہوں، عسکری ہوں یا پولیس کی ہوں، ان کا ڈھانچہ ایسا بنایا کہ یہاں کے لوگوں کو کوئی شہری حقوق، آپ ذرا آزاد ریاستوں میں جائیے، وہاں کی سیکورٹی فورسز کے مجال ہے کہ وہ سول سوسائٹی کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکے، جی سول سوسائٹی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اپنے شہری حقوق کی بنیاد پر بڑی سے بڑی طاقت کو نتھ ڈال دیتی ہے، سیکورٹی فورسز کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ان کی سیکورٹی کا کام کریں، خوف زدہ مت کریں، جی ان کے ملازم سول سرونٹ، سول حقوق کے تحفظ کا ذمہ دار ہے، نہ یہ کہ وہ ان کا آقا ہے۔ تو قرآن حکیم اجتماعی نظام میں 4-5 جگہ جہاں بھی اس نے المدینہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو مدنیت کے حقوق کو توڑنے والی قومیں ہیں، توڑنے والے لیڈر ہیں، توڑنے والے چور اور ڈاکو ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کا تذکرہ کیا تو مرجفون کا تذکرہ کیا، جی قوم سمود کا تذکرہ کیا تو کہا 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کے مدینہ کا تذکرہ کیا تو اس کے ظلم و ستم سے باخبر کرنے والا آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کے لیے آ کر گفتگو کر رہا ہے۔ سورۃ یاسین میں اس ظالم بستی کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا، اور ایک سچا آدمی آ کر دور دراز سے آ کر شہری حقوق یاد دلا کر ان کو کہتا ہے کہ دیکھو ان کی بات مانو ورنہ تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو قرآن انسانی اجتماعیت کی کتاب ہے، انسانوں کو سوسائٹی کا ایک مفید شہری بنانا چاہتا ہے، اس کے حقوق کا تحفظ کا ایک نظام دیا ہے۔ یہ حدود و قصاص، یہ عدالتی نظام، یہ حکومتی ڈھانچہ، یہ مقننہ انتظامیہ عدلیہ، یہ اس لیے ہے کہ وہ سوسائٹی کے پورے تمام انسانوں کو شہری حقوق سے بہرہ مند بنائے، وہ المدینہ ہے، اور جو اسے توڑے تو وہ گویا کہ مدینہ میں مملکت میں فساد مچانے والا ہے، انسان دشمن ہے، انسانی حقوق توڑنے والا ہے، اس کے خلاف انبیاء علیہم السلام کی جدوجہد اور مزاحمت رہی ہے۔
تو کسی بھی ریاست کے شہریوں کو اگر شہری حقوق دستیاب نہ ہوں اور ان کے شہری حقوق کے تحفظ کی جد و جہد، یہ انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد اور ان کے ورثاء کی جد و جہد، جو نبی کو ماننے والی جماعت ہے، انبیاء کے وارثین کی جماعت ہے، جو اللہ پر ایمان لانے والی جماعت ہے، اس خدا پرستی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسانیت دوست شہری نظام سوسائٹی کے لیے تشکیل دے، آزادی اور حریت، عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی۔ یہ حقوق شہریت ادا کیے بغیر امن و امان قائم ہو سکتا ہے؟ فتنہ پیدا ہوگا۔ شہری حقوق ادا کرنے سے ہی معیشت کی ترقی اور خوشحالی ہوگی۔ شہری حقوق کے ادا کرنے کے نتیجے میں حکومتیں مضبوط اور طاقتور ہو کر دنیا بھر میں اس ریاست کے وقار کا باعث بنیں گی، اور اگر شہری حقوق نہیں ادا کرتی، اپنے شہریوں کو بے عزت کرتی ہے، اپنی ریاست کو بے وقار بناتی ہیں، وہ حکومتیں تو دنیا میں کیا ہے، ذلیل ہوتی ہیں، دوسروں کے سامنے دریوزہ گر ہوتی ہیں، بھیک مانگنے والی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کا مطالعہ ہمیں ایک واضح شعور دیتا ہے، اور قرآن کی ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے سماج کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا سماج کس جگہ پر کھڑا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم 75 سالوں سے ایک ایسے نظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں ہم اس ریاست کے شہری نہیں ہیں۔ شہری ہوتے تو یہاں کی ریاست، یہاں کی حکومت ہماری جان کی بھی حفاظت کرتی، ہمارے مال کی بھی حفاظت کرتی، اس کے مطابق نظام بھی بناتی۔ اب آپ دیکھیں، آپ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، مکان خریدتے وقت، زمین خریدتے وقت، ہاں جی، ہر رجسٹریشن پر پیسے دیتے ہیں، لیکن آپ کے اس حق کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ دوسرا ظالم آ کر قبضہ کر لے تو بعد عدالت میں مقدمے لڑتے رہو، جوتے چٹکھاتے رہو، اور پھر انگریزوں کے زمانے میں قانون ضابطہ بتا دیا کہ جس کا قبضہ سچا اور دعویٰ جھوٹا، جو قبضہ سچا ہے دعویٰ جھوٹا ہے، جس کا قبضہ ہوگا وہی قابض کون ہے۔ تو جب شہری حقوق نہیں ہوتے تو قبضے کی بنیاد پر ریاستوں میں ہاں جی نظام بنائے جاتے ہیں۔ مکمل شہریت حاصل کرنا، صرف شناختی کارڈ کی شہریت کافی نہیں کہ آپ کی شہریت پاکستانی ہے، یہ تو ناقص اور ادھوری ہے جی۔ ہم بے شک اس دھرتی کے ہیں، یہ انڈس سویلائزیشن ہماری ہے، اس دھرتی کے ہم باسی ہیں، ہمارے آباء و اجداد اس خطے کے مالک ہیں جی، لیکن ہمیں جو شناخت دی گئی ہے اس میں ہمارا جان کے تحفظ کا حق، مال کے تحفظ کا حق، عزت کے تحفظ کا حق حاصل نہیں ہے۔ جو چاہے میڈیا میں پروپیگنڈا کر دو، کسی لیڈر کے خلاف کوئی کفر کا فتویٰ لگا دو، کوئی سیاست میں غدار بنا دو، کوئی اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا دو، کوئی اس کا کوئی پوچھ پڑھیت نہیں ہے۔ جب یہاں کا سسٹم چاہتا ہے کسی کو اپنا استعمال کرنا ہے تو شریف بنا کر پیش کرتا ہے، اور جب اسی کو ہاں جی ختم کرنا ہے تو ذلیل بنا کر اس کو کیا ہے، جھوٹے الزامات لگا کر نکال دو۔ تو یہ کٹ پتلی کا کھیل اس لیے ہے کہ ریاست حق کے شہریت سے محروم ہے، ریاست کا شہری فل فلیج اپنی ان ذمہ داریوں کے قابل نہیں ہے جو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیے تھے۔ اچھا، اب اس حق شہریت کی جو اساسیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدود و قصاص اور سیاسی امن و معاشی خوشحالی کے تناظر میں قرآن نے بتلائی تھیں، ان کو چھوڑ کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو حدود بڑی ظالمانہ ہے، یعنی چور، ڈاکو، قاتل، اس کا تو رحم ہے تمہارے دل میں، اور جو انسانی حقوق ٹوٹ رہے ہیں 22 کروڑ لوگوں کے، اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ کیوں نہیں جی؟ کہ جی دیکھو جی ایک آدمی کا ہاتھ کٹ جائے گا تو وہ ٹونڈا ہو جائے گا اور وہ سارے ہاں جی ایسے ہو جائیں گے، اس کا مطلب سارے چور ہیں، ساروں کے ہاتھ کٹ جائیں گے تو بھئی اس کا مطلب سب چور ہے نا، باقی لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں جی۔ تو سوال تو یہ ہے کہ جو چیز شہری حق کی حفاظت کے لیے تھی اس کو بدنام کر دیا دین اسلام کی تعلیمات کو، جو شہری جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے تھی ان تمام کو نیست و نابود کر دیا۔ امن ضروری تھا، قرآن نے امن کی بات کی ہے،
قرآن نے معاشی خوشحالی کی بات کی ہے، قرآن نے عدل کی بات کی ہے، قرآن نے حریت کی بات کی ہے، قرآن نے حقوق کی بات کی ہے، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ اور 2-3 حدود و قصاص کے نام پر پروپیگنڈا کرنا، بھائی جب تمام لوگوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب ریاست امن دے، جان مال عزت آبرو کا تحفظ دے، تمام کی روٹی پانی کا بندوبست کرے اجتماعی نظام کے تحت، یہ نہیں کہ لقمے بنا بنا کر ان کے منہ میں ڈالے، وسائل مہیا کرے، حق کے معیشت میں مساوات پیدا کرے، پھر اگر کوئی پیٹ بھرا ہوا آدمی جس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں چوری کرے تو ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، تو اور کیا ہونا چاہیے؟ ایسا پیٹ بھرا ہوا آدمی جس کی ساری ضروریات پوری ہوگی وہ زنا کرے تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، تو اور کیا کرنا چاہیے؟ ایسا آدمی دوسرے انسانوں کو قتل کرے اس کے ساتھ قصاص نہ لیا جائے تو اور کیا لیا جائے؟ ایسا چور ڈاکو جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ریاست نے تمام اسے تحفظات دیے ہیں، وہ دوسرے انسانوں پر ڈاکہ ڈالے تو اس کی سزا سخت نہیں ہونی چاہیے؟ تو شہری ریاست کا نظام بنانا انبیاء کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ قرآن حکیم انبیاء کے قصص اسی تناظر میں بیان کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر تعلیمات دیتا ہے۔ تو قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا اجتماعیت کے تناظر میں، شہریت کے تناظر میں، حقوق کے تناظر میں آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور آج کی بڑی غفلت ہمارے مسلمانوں کی یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھنے کے بجائے محض رٹا سسٹم کے تحت پڑھ کر ثواب کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہونا، تو دنیا میں اس کا نتیجہ تب ظاہر ہوگا جب اس پر عمل کریں گے جی۔ اور اگر عمل نہ کریں، غفلت کا ارتکاب کریں، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا نور ہے، آپ نے پڑھا ہے تو ضرور اجر ملے گا، اللہ سے تعلق ہوگا اگر صدق دل سے وہ بھی پڑھا، اگر منافقت سے پڑھا تو اس کا بھی کچھ نہیں جی۔ تو جب تک عمل نہیں ہوتا، ریاست اس کے مطابق نہیں بنتی، مدینہ نہیں بنتا، ریاست مدینہ کی شکل اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک رسمی بات ہے، اور رسمی بات سے دنیا میں کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔